نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورة النحل آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ سبحانہ، وہ ذات تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ بناتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس خوشخبری کو برا سمجھتے ہوئے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا وہ اسے ذلت برداشت کر کے پاس رکھے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے برائی ہی برائی ہے، بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے بلند تر صفات ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ صاحب اقتدار ہے، حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے توحید پر دلائل ارشاد فرمائے، توحید کی دعوت دی، اور آخر پہ ان کا جو ایک شرک تھا اس کو بیان کیا کہ جو رزق اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اس رزق میں سے وہ بتوں کی نظر کرتے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو، سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ توحید کے مقابلے میں اسی طرح کا ایک شرک ان کا یہ بھی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، اور اولاد میں بھی پھر بیٹیوں کو تجویز کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحانہ، وہ ان تمام طرح کے عیوب سے پاک ہے، منزہ ہے، صاف ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا سبحانہ کہہ کے، لیکن ساتھ ہی آگے جملہ ارشاد فرمایا جو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کہ اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ خود وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں۔ بیٹی ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ آگے پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ اپنے لیے تو وہ بیٹے منتخب کرتے ہیں، اور بیٹیاں انہیں عزیز نہیں ہیں، بیٹیوں کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے لیے اولاً تو یہ شرک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو یوں تجویز کیا جائے کہ فلاں اس کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد۔ لیکن اگر تم نے اولاد تجویز کرنی تھی تو پھر بیٹے تجویز کرتے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ ہاں اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ عقلی طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ عقل بھی اس بات کو نہیں چاہتی کہ اگر تم نے بنانا ہی تھا کوئی تو بیٹے کہتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی کہ بھئی ہم بھی بیٹے چاہتے ہیں، اللہ بیٹے چاہتا ہے۔ تو تم نے یہ کہا کہ نہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں۔ اب اس کو بیان کیا حقیقت حال کو۔ اب یہ جو آیات ہیں نا، چند آیات، یہ جو 2-3 آیات ابھی آگے آ رہی ہیں، یہ عورت کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے
جو شریعت مطہرہ کے نزول سے پہلے کا تھا اور جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیا، اس میں ایک حد فاصل ہے، اس کے درمیان ایک تفریق کرنے والی چیز ہے کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کا دورہ نہیں تھا، تعلیمات اسلامیہ نہیں تھی، اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قزیم، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وهو قزیم، وہ دل میں کڑتا رہتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، بیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تک تو معاملہ ہوتا تو ٹھیک ہے، ایک طبیعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے کہ عورت کو مرد کو دونوں کو لگاؤ بیٹے سے ہوتا ہے، زیادہ وہ بیٹے کو پسند کرتے ہیں، کچھ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن آگے فرمایا یتوارا من القوم من سوء، کہ جو خوشخبری اسے دی گئی تھی اس کو برا سمجھ کر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اسے ذلت برداشت کر کے اپنے پاس رکھوں، اس کو پلنے دوں، بڑھنے دوں، اس کو جوان ہونے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ دوں۔ اور یہ جو معاملہ تھا یہ سارے قبائل کا نہیں تھا عرب کا، کہ سارا عرب معاشرہ ایسا نہیں کرتا تھا کہ پھر سوال ہو کہ بھئی پھر وہ عرب کی اولاد آگے کیسے چلی اگر وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ کچھ قبائل تھے، اس میں تقریباً 3-4 قبائل، بنو خزاعہ تھے، بنو تمیم تھے، مضر تھے، یہ 3-4 قبائل تھے، ان کے ہاں یہ روش تھی کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ ان کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے تکویر میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ اور یہ ایسا معاملہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام جو ہے نا یہدم ما قبلہ، یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ کفر کے اندر جو کچھ انسان نے کیا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے کر رکھا ہوتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ پل بھر میں مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت سی جو باتیں آگے آنے والی میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ تو صحابی رسول تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بڑے پریشان رہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پا کر ایک وجہ بیان کی اور پریشان رہنے کی وجہ بیان کی، اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان اس لیے رہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ میری 8 بیٹیاں تھیں، میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اب میں پریشان رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، جو کچھ تم نے کیا پہلے وہ اللہ نے سب معاف کر دیا، اور اسلام کی بدولت تمہارے سارے وہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن یہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ ان کو صحابیت ہونے کے بعد بھی یہ خلش رہتی تھی کہ میں نے یہ کیا کام کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیٹی کو، بہن کو، عورت کو، بیوی کو، ماں کو جو مقام اور مرتبے دیے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھرے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں تک روایات میں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹیاں دی، بعض روایات میں آتا ہے 3 بیٹیاں دی، اس کو اچھا لکھایا پڑھایا، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کر دی، فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا دیا، جیسے ان انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس شخص میں اور مجھ میں کوئی فرقت نہیں ہوگی، کوئی جدائی نہیں ہوگی، ہم آپس میں ایسے قریب ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مقام عطا کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں کی شان بیان کی اللہ نے قرآن پاک میں۔ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وہ دیکھے کہ والدہ نے کیسے اس کو برداشت کیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامٍ، یہ اللہ نے قرآن پاک میں عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے جو کہ اس سے پہلے اس کے حاصل نہیں تھا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ آج اگر وہی بیٹی، وہی بہن، وہی والدہ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو مقید ہو گئی ہیں، ہم تو پابند ہو گئی ہیں، ہمیں تو آزاد ہونا ہے، تو یہ وہی بات آ گئی کہ اللہ نے جہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو پاؤں رکھنے کا موقع دو وہ لیٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو یہ وہ بات ہو گئی۔ اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا، ایسے اللہ نے ان کو عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ عورت جو ہے وہ کہتی پھرتی ہے کہ نہیں مجھے آزاد ہونا ہے، مجھے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ واضح کی ہیں۔ وَمَا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو خوشخبری اسے دی جاتی تھی اس کی برا سمجھ کے وہ لوگوں سے چھپتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ اس کو ذلت کرے سمجھ کے برداشت کرے یا مٹی میں گاڑ دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔
للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بیسیوں بری باتیں، برائی سے برائی ان کے پاس چلتی چلی جاتی ہے، طرح طرح کی نئی نئی چیزیں ان کے پاس آتی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ساری پاکیزہ صفات، ساری بلند و برتر چیزیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ صاحب اقتدار ہے، حکمت والا ہے، اس کے جو بھی فیصلے ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، عورت کو مقام اور مرتبہ دیا جائے، والدہ کو مقام اور مرتبہ دیا جائے، بیٹی کو، بہن کو مقام اور مرتبہ دیا جائے۔ ہاں، انتظام سنبھالنے کے لیے گھر کا کسی ایک کو سربراہ مقرر کرنا تھا، وہ اللہ نے مرد کو سربراہ مقرر کیا ہے تاکہ انتظام چلتا رہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے چلتے رہے۔ اگر ہر شخص یہی سمجھے گا کہ نہیں میں بڑا ہوں، میرا احترام کیا جائے، تو وہاں پہ دنگا و فسادی ہوگا، فتنہ و فسادی ہوں گے۔ یہ عقلی طور پر ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں 4-5 بندوں کی جماعت ہو، وہاں ایک امیر منتخب ہو، ایک بڑا آدمی ہو جس کی بات کو مان لیا جائے۔ تو خاندان کے اندر اللہ نے جو ہے ایک بڑا خاوند کو بنایا، باپ کو بنایا، اس کو بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا تقسیم بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ نے تجویز کی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔